بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعْرَفُ الْقَلْبُ بِأَصْلِهِ كَنَاءَ يَنَاءُ مَعَ النَّأْيِ وَبِأَمْثِلَةِ اشْتِقَاقِهِ كَالْجَاهِ وَالْحَادِ وَالْقِسِيِّ وَبِصِحَّتِهِ كَأَيِّسَ وَبِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهِ كَآرَامٍ وَآدُرٍ۔ پچھلی عبارت میں علامہ ابن حاجب وزن کے کچھ احکامات بیان کر رہے تھے، تو آخر میں انہوں نے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اگر موزون میں قلب ہو تو میزان میں بھی قلب ہوگا۔ تو جب قلب کی بات چل پڑی تو انہوں نے قلب کو پہچاننے کی 6 علامات آگے بیان کی ہیں۔ کسی کلمے میں قلب کو 6 طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، یا قلب کے پہچاننے کی 6 علامات ہیں۔ نمبر 1، قلب پہچانا جاتا ہے اصل سے، یعنی مشتق منہ سے۔ نمبر 2، قلب پہچانا جاتا ہے امثلہ اشتقاق سے، یعنی اس جیسے جو باقی مشتقات ہیں وہ مشتقات علامت ہیں اس بات کی کہ اس کلمے میں قلب ہوا ہے۔ نمبر 3، قلب پہچانا جاتا ہے ضرورت تعلیل کے پائے جانے کے باوجود کلمے میں تعلیل کے نہ ہونے سے، یعنی کلمے میں تعلیل کی ضرورت ہے اور پھر بھی کلمے میں تعلیل نہیں کی گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کلمے میں قلب ہوا ہے۔ نمبر 4، قلت استعمال بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کلمے کے اندر قلب ہوا ہے۔ کل 6 قواعد بیان کیے ہیں، یہ 4 قواعد اتفاقی ہیں، پہلے ان 4 قواعد کو دیکھ لیں۔ پہلا قاعدہ بیان کیا کہ یعرف القلب باصلہ، قلب پہچانا جاتا ہے اپنی اصل معلوم کے ساتھ۔ اس کی مثال دی جیسے ناء یناء، کہ ناء یناء کا مصدر النأی ہے، اور ناء یناء کا کوئی دوسرا مصدر نہیں آتا، ایک ہی مصدر استعمال ہوتا ہے النأی۔ یہ النأی جو کہ مشتق منہ ہے اور اصل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ناء یناء کے اندر قلب ہوا ہے، اصل کے اندر ناء ینأ تھا۔ تو ناء یناء بروزن فلع یفلع۔ نمبر 2، قلب پہچانا جاتا ہے امثلہ اشتقاق سے، یعنی اس کلمے کے جو باقی مشتقات ہیں، اس جیسے جو باقی مشتقات ہیں وہ اس بات کی علامت بن جاتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر قلب ہوا ہے۔ اس پر علامہ ابن حاجب نے 3 مثالیں دی، جیسے الجاہ، الحادی اور القسی۔ پہلی مثال دی الجاہ کی، کہ الجاہ کی جو دوسری تصاریف ہیں جو اس کے امثلہ اشتقاق ہیں، یعنی اس جیسے جو دوسرے مشتقات ہیں جیسے واجیہ، یوجہ، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کلمے کے اندر قلب ہوا ہے۔ اور اس کلمے کی اصل تھی وجہ، آئین کلمے کو مقدم کر دیا تو جوہن ہو گیا، پھر واو کو حرکت دی اور الف سے بدل دیا تو جاہن ہو گیا، پھر الف لام لگا دیا تو الجا ہو گیا، تو جاہن بروزن عافل۔ دوسری مثال دی الحادی۔ اب الحادی کی جو باقی امثلہ اشتقاق ہیں، یعنی اس جیسے جو باقی مشتقات ہیں جیسے وحدہ، توحدہ، الواحد، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ الحادی کے اندر قلب ہوا ہے اور اصل کے اندر یہ واحد تھا۔ آئین کلمے کو فا کلمے کی جگہ پر رکھا اور فا کلمے کو لام کلمے کی جگہ پر، تو حادی ون ہو گیا، پھر واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو حادیون ہو گیا، حادیون بروزن عالف۔ تیسرا کلمہ ذکر کیا القسی۔ القسی کی جو باقی امثلہ اشتقاق ہیں، یعنی اس جیسے جو مشتقات ہیں جیسے استقوسو، تقوسو، متقوسن، جو اس کے ہم معنی ہیں اور ہم مادہ ہیں، وہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ قسیو کے اندر بھی قلب ہوا ہے، اور قسیو کی اصل تھی قووسن۔ 2 واو کا جمع ہونا ناپسندیدہ تھا
تو لام کلمے کو عین کلمے پر مقدم کر دیا تو قصوون ہو گیا. پھر دعیہ والے قانون سے واو ثانی کو یا سے بدل دیا تو قصویون ہو گیا. پھر قویلن اور یا مشدد والے قوانین سے ادغام کیا تو قصیون ہو گیا. پھر قاف اور سین کو کسرہ کی حرکت دے دی تو قصیون ہو گیا. قصیون بر وزن فلیعن. تیسری علامت بیان کی وبصحتہ. صحت کا مطلب ہے عدم تعلیل، کہ ضرورت کے باوجود کلمے میں تعلیل کا نہ ہونا یہ بھی علامت ہے قلب کی. جیسے آئیسا، کہ آئیسا کے اندر قالا والا قانون کی تعلیل کی وجہ موجود ہے، اس کے باوجود اس کلمے میں یا کو الف سے نہیں بدلا گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آئیسا کے اندر بھی قلب ہوا ہے، اصل کے اندر یہ کلمہ یائسا تھا. نمبر 4 وبقلت استعمالہ، کہ کسی کلمے کا کم استعمال ہونا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کلمے کے اندر قلب واقع ہوا ہے. اس کی مصنف نے 2 مثالیں دی. نمبر 1 آرام، یہ اب قلیل الاستعمال ہے اور کثیر الاستعمال ارعام ہے، تو معلوم ہوا کہ آرام ارعام سے مقلوب ہے. آرام بر وزن اعفال. نمبر 2 آدر، کثیر الاستعمال ادور ہے، ادور، تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ ادور سے مقلوب ہے.